بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مجلس کے آخر میں ہم ایک سوال چھوڑائے تھے، ہم حاشیے پر کیوں ہیں؟ یہ سوال ویسے تو ثانوی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے حاشیے کو اپنا گھر کیوں بنا لیا۔ آج ہم اسی سوال کو ایک قرآنی لفظ کے سامنے رکھیں گے، اور اگر وہ لفظ ہمیں رد کر دے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ورنہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی بے وفائی کو روحانیت کہتے رہیں گے۔ وہ لفظ ہے امت وسط۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت کوئی نصیحت نہیں، یہ تقویٰ کی تعریف بھی نہیں، اور نہ یہ اچھا مسلمان بننے کا سبق دے رہی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اپوائنٹمنٹ کا ایک تاریخی اعلان ہے۔ اور جو لوگ وسط کو سافٹ ماڈریشن کہتے ہیں، وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ آیت کے اندر وسط کے فوراً بعد شہادت علی الناس ہے، اور شہادت نرم نہیں ہوتی، شہادت وزن مانگتی ہے، اتھارٹی مانگتی ہے۔ اب ذرا قدیم تفاسیر کی طرف چلتے ہیں، ان دنوں کی بات جب ہم مائنورٹی سائیکالوجی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تب لفظ اپنی اصلی حالت میں زندہ تھا۔ آئیے دیکھیں قدیم مفسرین کیا کہتے ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْوَسَطُ فَإِنَّهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْخِيَارُ وَالْعَدْلُ وَالْأَجْوَدُ، یعنی عربی میں وسط کا مطلب درمیان میں ہونا نہیں، بلکہ سب سے بہتر، سب سے معیاری، سب سے قابل حجت ہونا ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَجَعَلَهُمُ اللَّهُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونُوا حُجَّةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے اس امت کو گواہ اس لیے نہیں بنایا کہ یہ خاموش تماشائی رہے، بلکہ اس لیے بنایا کہ یہ انسانیت پر حجت بنے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ الوسط هو الذی یحتج به ویرجع الیہ، یعنی وسط وہ ہوتا ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے اور جسے معیار مانا جاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں فثبت ان هذه الامة هي المرجع فی احکام الدنیا والدین، یعنی یہ امت دنیا اور دین دونوں میں انسانیت کے لیے مرجع ہے۔ آئیے ذرا ابن عاشور کو بھی دیکھا جائے۔ ابن عاشور کا کہنا ہے الوسط المتوسط مکانۃ بین الامم، ای الاشرف والاکمل، یعنی امتوں کے درمیان سب سے بلند، سب سے مکمل، سب سے معیاری امت۔ لکھتے ہیں لتکونوا شہداء علی الناس، ای لتکونوا مرجعا لہم فی الحق۔ ناس پر گواہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دیکھیں، بلکہ یہ ہم حق کے لیے مرجع بنیں۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، امت وسط یعنی امت مرجع، امت حجت، امت معیار۔ اب سوال یہ ہے اگر یہ امت واقعی مرجع تھی اور ہے تو پھر یہ مرجع خاموش کیوں ہے؟ اگر واقعی قرآن نے ہمیں قیادت کے لیے اپوائنٹ کیا تھا تو ہم نے اس سے استعفیٰ کب دیا؟ ہم نے استعفیٰ کسی کاغذ پر نہیں لکھا، ہم نے استعفیٰ اپنی تعلیم و تربیت میں لکھا۔ ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم شہداء علی الناس ہو، ہم نے انہیں یہ بتایا کہ تم دنیا سے بچنے آئے ہو۔ اور پھر ہم نے مدرسہ، مسجد، خانقاہ جو کبھی ہماری چوکیاں ہوا کرتی تھیں، ہم نے انہی چوکیوں کے بجائے پناہ گاہیں بنا دیا۔ اب اس مقام پر ایک اندرونی گواہ کو میں لانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گواہ کو سنیں، کیونکہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی۔
مولانا گیلانی نے کہا کہ مدرسہ سے فراغت کے بعد جب طالب علم باہر نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اصحاب کہف کی غار سے نکلا ہو۔ دنیا اسے نامانوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں اس کا سکہ نہیں چلتا۔ بظاہر یہ جملہ بہت عام سا طنز لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک پوری تہذیب کی شکست ہے، کیونکہ جو شخص دنیا کو اجنبی سمجھے وہ دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور جو دنیا کی رہنمائی نہ کر سکے وہ شہادت علی الناس کے منصب پر نہیں رہ سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک عدد نہیں، ایک آئینہ رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ملک میں مسلمانوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15% کے قریب ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کمپیٹیٹیو ایگزام میں ہماری نمائندگی اکثر 2.5 سے 3% کے آس پاس رہتی ہے۔ بڑے ایگزام سے میری مراد سول سروس کے امتحان کی ہے۔ یہ فرق محض غریب ہونے سے ایکسپلین نہیں ہوتا، یہ فرق صرف سازش کہنے سے بھی ایکسپلین نہیں ہوتا۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ ہماری پوری ایجوکیشنل پائپ لائن میں ایک جگہ سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ جگہ ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز۔ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز کم ہیں، اور جو سب سے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ہزاروں کی تعداد، یعنی مدارس، وہ بچوں کو وہاں سے آگے نہیں لے جاتے جہاں سے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ لاکھوں بچوں کو نیکی دے سکتے ہیں، مگر جب آپ انہیں کوالیفیکیشن نہیں دیتے تو آپ انہیں سینٹر اسٹیج سے باہر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی جارحانہ تنقید بھی نہیں ہے، یہ دراصل اسٹرکچرل حقیقت ہے۔ ہم نے خود کو حاشیے پر رکھا۔ اب سوال یہ نہیں کہ ہم کب تک وہاں رہیں گے، سوال یہ ہے کیا ہم نے واپس آنے کا کوئی دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور اگر نہیں تو وہ دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اب یہاں وہ بات آتی ہے جسے میں چھوٹی تجویز نہیں کہتا، بلکہ یہ دراصل رافع انقلاب ہے، رافعۃ ہزاریہ ہے۔ انگریزی میں اسے لیور کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی قوت جو نسلوں کو اوپر اٹھا دیتی ہے۔ اگر مدارس، خاص طور پر بڑے مدارس، اپنے دینی نصاب کے ساتھ +2 ایکویلنٹ کو انٹیگریٹ کر لیں اور بچے مدرسے سے نکلیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو اور وہ سند بھی ہو جو انہیں یونیورسٹی، مقابلہ جاتی امتحانات اور پروفیشنل دنیا میں داخل ہونے کا حق دیتی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اور جب میں +2 سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں NIOS جیسی بیساکھیاں نہیں ہوتی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ CBSE کے امتحان میں دیوبند، ندوہ، مظاہر العلوم، اشرفیہ، صالحات اور سلفیہ کے بچے بچیاں ٹاپ کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر لاکھوں بچے غار سے نکل کر دنیا میں اندھے نہیں اتریں گے، وہ دنیا میں پوری تیاری کے ساتھ قیادت کا حوصلہ لے کر داخل ہوں گے۔ اور میں آپ کو اپنے تعلیمی تجربے کی بنیاد پر یہ یقین دلاتا ہوں کہ مدارس کے بچے محنتی ہوتے ہیں، ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان میں انڈیورنس ہوتا ہے، ان میں اخلاقی حس ہوتی ہے۔ کمی صرف اس دروازے کی ہے جس سے وہ باہر جا سکیں۔ آپ امیجن کیجئے، ہر سال مدارس کے ہزاروں نہیں لاکھوں بچے +2 سرٹیفکیٹ کے ساتھ نکلیں تو کمپیٹیٹیو ایگزام میں ہمارا 2.5-3% اندراج ایک سال میں نہیں مگر چند برسوں میں غیر معمولی طور پر بدل سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر امت کا ذہن بدل جائے گا، کیونکہ جب بچہ جان لے کہ وہ سینٹر اسٹیج کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ خود کو حاشیے کا وارث نہیں سمجھے گا۔ یہ صرف سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، یہ نفسیات کی تبدیلی ہوگی۔ یہاں فوراً اعتراض آتا ہے کہ اس سے دین کمزور ہو جائے گا۔ جی ہاں، جب بھی یہ تجویز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے دین کمزور ہو جائے گا، ہمارے مدرسوں کو نہ چھیڑو۔
میں کہتا ہوں کہ دین اس وقت کمزور ہوتا ہے جب دین کے حامل زمانے میں بے دخل ہو کر دیے جائیں، بے وقت ہو کر حاشیے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ قرآن نے امت کو کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ناس میں ریاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، قانون بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اور اب AI بھی ہے۔ اگر ہم وہاں نہیں تو ہمارا دین صرف مسجد کے اندر محفوظ رہے گا اور دنیا کے باہر بے اثر ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بے اثر دین بالآخر کمزور دین بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ اسے زندگی بخش نہیں سمجھتے، زندگی افزا نہیں سمجھتے۔ ہم مدرسہ بند نہیں کریں گے، ہم اسے دوبارہ اسلام کی چوکی بنائیں گے۔ ہم خانقاہ کو ختم نہیں کریں گے، ہم اسے واپس تزکیے کی جگہ بنائیں گے، فرار کی نہیں۔ ہم مسجد کو صرف تلاوت کا مقام نہیں رکھیں گے، ہم اسے سوال کا مقام بنائیں گے، ضمیر کا مقام، شہادت علی الناس کا مقام۔ اور اس سارے عمل میں ایک بات سب سے سخت ہے، وہ یہ کہ ہمیں حاشیے کی اخلاقیات چھوڑنی ہوگی، حاشیے کی نفسیات ترک کرنی ہوگی، وہ اخلاقیات جو ہمیں کہتی ہیں کہ خاموش رہو، بچ جاؤ، محفوظ رہو۔ قرآن کی اخلاقیات اس کے برعکس ہیں۔ وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، گواہ بنو، ذمہ داری اٹھاؤ۔ ہم نے امت وسط کا ترجمہ بدل کر اپنے لیے ایک آسان زندگی بنا لی، کم توقعات، کم خطرات، کم سوالات۔ مگر قرآن نے ہمیں آسان زندگی نہیں دی تھی، قرآن نے ہمیں منصب دیا تھا، حجہ، مرجع، شہداء علی الناس۔ اگلی مجلس میں اگر خدا نے چاہا ہم اس واپسی کے مزید امکانات اور طریقوں پر روشنی ڈالیں گے۔ یاد رکھیے، یہ اختتام نہیں، یہ دوبارہ آغاز ہے۔